بندہ انسان کو پورے سال میں پورے 12 مہینوں میں 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا چاہیے دن کے وقت 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے یعنی دن کے وقت 1 مہینہ انسان کو روزے رکھنے چاہیے۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو کیسا پیارا دین دیا کہ پہلے ہی آج سے 14.5 صدیاں پہلے ہی یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ تم پر 1 مہینہ رمضان کے مہینہ روزے فرض ہیں۔ سائنس بھی ڈاکٹر بھی اس تحقیق پر پہنچے ہیں کہ 1 مہینہ روزے رکھنے سے 12 مہینوں میں جب بندہ 1 مہینہ روزے رکھتا ہے تو اس کے اندر کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اسے کبھی زندگی بھر کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، عبادت کے اندر ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو طبی طور پر انسان کے اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو اندر کے زہریلے مادے ہوتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو سائنسی تحقیق ہے، جسمانی ہمارا فائدہ ہے روزہ رکھنے کا، لیکن اللہ کریم نے روحانی فائدہ حکمت بھی بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، میری بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ۔ جب روزہ رکھو گے تمہارا نفس کمزور ہوگا، نفسانی خواہشات کمزور ہو جائیں گی، روحانی جو قوت ہے وہ بڑھے گی، تمہاری روح کو طاقت ملے گی۔ جب روح کو طاقت ملے گی، روح طاقتور بن جائے گی، پھر آٹومیٹکلی بندہ اللہ کی راہ کی طرف آ جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، شعبان کی آخری تاریخ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے غلاموں، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، یعنی وہ ایک رات ایسی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس ایک رات کا مقام یہ ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے دن کو اللہ نے روزہ فرض کیا، رات کے وقت عبادت کو لازم کیا یعنی نماز تراویح کو، اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا جو بدلہ ہے، صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، آپس میں دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے، بڑی اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو ایک بندے کو روزہ افطار کراتا ہے تو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا، ہر بندے کے پاس یہ ساز و سامان اتنا استطاعت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو روزہ افطار کرائیں۔ دیکھیں کس قدر کریم لجپال نے غریبوں کے لیے بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے راستے بتلا دیے۔ کریم نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، اگر کوئی بندہ ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا کسی ایک کھجور کے ساتھ بھی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا، اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا، اسے بھی یہی اجر عطا کیا جائے گا، اس کے بھی سارے گناہ بخشے جائیں گے، اسے بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو اس مبارک مہینے کی
فضیلت و اہمیت سے آگاہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ میرے غلاموں کو پتہ چل جائے یہ کون سا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، تاکہ اس کی اہمیت اور فضیلت کو سامنے رکھ کر ہر بندہ اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے کہ میں کہیں اللہ کی نافرمانی کے اندر تو نہیں بھٹک رہا۔ جب اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے والا مہینہ آ گیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں رب کی بارگاہ کی طرف حاضر ہو جاؤں۔ کریم لجپال نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ یعنی اس مہینے میں نیکیوں کا جو بدلہ ہے، ثواب ہے، وہ کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پہلے ہی ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں بھی جو بندہ مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ اپنے نفس سے امارہ، اپنے برے گناہ گار نفس کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی خواہشات اپنی جو نفس ہے اس کے برا ہونے کی وجہ سے، اس کی شرارت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، ورنہ شیطان کی طرف سے اسے کوئی حملے کا خوف نہیں ہوتا۔ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی شیطان کو اور اس کے سارے اولاد کو، اس کے چیلوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے، آسمان کے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو اللہ کی نوری مخلوق ہے جنتوں میں، حور و غلمان جو ہیں، ان کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اے فرشتو، یہ مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم جو زمین میں اللہ کے روزہ دار ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے تم دعائیں کرنا شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو، روزہ داروں کو کچھ چیزیں ایسی عطا فرماتا ہے جو اس سے پہلے امت کو عطا نہیں فرمائیں۔ فرمایا کہ جو یہ مہینہ شروع ہوتا ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو روزہ دار کے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کریم اس بدبو کو اتنا پسند فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے وہ بو ایک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک اتنی یہ جنتی خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ خوشبو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ جو روزہ دار کے منہ سے آتی ہے افطاری کے وقت۔ اور سب سے بڑھ کر یہ نعمت، یہ اجر اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے روزہ داروں کو دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی آخری تاریخ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سارے روزہ داروں کو بخش دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا یہ بخشش والی رات شب قدر ہے، شب قدر کی رات ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں صحابہ، یہ شب قدر کی رات نہیں ہے، شب قدر تو اس کی فضیلت الگ ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول الگ ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب ایک مزدور مزدوری کر لے تو یہ قانون ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے اپنے بندوں پر یہ روزے فرض کیے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میری رضا کے لیے بندہ میرا روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ یہ ایسی میری عبادت ہے کہ اس کا اجر قیامت والے دن کوئی دوسرا حقدار نہیں لے سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اگر دنیا میں کسی بندے نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا حق مارا ہوگا تو وہ اس سے مطالبہ کرے گا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ
اس حق دینے والے کی کچھ نیکیاں اٹھا کے دوسرے بندے کو دے دے گا، اس کی کچھ عبادت اٹھا کے اس حقدار کو دے دے گا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو کسی دوسرے حقدار کو نہیں مل سکتا۔ رب کریم فرمائے گا یہ میری رضا کے لیے میرے بندے نے رکھا ہے تو اس کا اجر بھی میں خود ادا کروں گا، یہ کوئی دوسرا حقدار نہیں لے سکتا۔ یہ ایسی عبادت ہے۔ اور اس مہینے میں جو خصوصاً قرآن پڑھتا ہے اور تراویح کے اندر قرآن سنتا ہے، روزہ رکھتا ہے دن کو، اللہ تعالیٰ اس کی کامل بخشش فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن اور روزہ کس طرح اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس بندے نے میری وجہ سے دن کو بھوک برداشت کی، دن کو پیاس برداشت کی، دنیا کے اندر اس تیرے بندے نے میرا ساتھ دیا، میرا احترام کیا، میرا بھرم رکھا، آج اس تیرے بندے کے اوپر مشکل وقت ہے، قیامت کا دن ہے، آج میری شفاعت اپنے اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ روزہ بندے کی حق میں شفاعت کرے گا، اے رب کریم دنیا میں اس تیرے بندے نے میری وجہ سے دن بھر بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، میرا احترام کیا، میرا بھرم رکھا، آج اس پر مشکل وقت ہے، قیامت کا دن ہے، اس پر مشکل گھڑی ہے، آج میں اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت قبول فرما، اسے بخش دے۔ تو اللہ کریم کرم فرمائے گا، اس بندے کو بخش دے گا، روزے کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اسی طرح جو اس مہینے میں قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تراویح میں قرآن سننے والے ہوں گے، ان کے حق میں قرآن شفاعت کرے گا کہ اے رب کریم اس طرح بندے کو میں نے بستر سے دور رکھا، آرام سے دور رکھا، میری وجہ سے اس نے اپنا بستر چھوڑ کر میری تلاوت کرتا رہا، اس نے میرا احترام کیا، مجھے تراویحوں میں سنتا رہا، آج اس پر مشکل وقت ہے، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ کریم قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائیں گے، اپنے بندے کی بخشش فرما دیں گے۔ تو یہ ایسی عبادتیں ہیں، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی بھی عبادت ہو اس مہینے کے اندر اس کا گناہ، اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ کم از کم جو جنتی ہوں گے ان کے دلوں کے اندر سبحان اللہ والحمدللہ یہ 2 کلمے جنتیوں کا معمول ہوگا، وہ سانس بھی لے گے تو ان کے منہ سے آواز آئے گی، سانس سے آواز آئے گی سبحان اللہ، سانس اندر جائے گا تو منہ سے آواز آئے گی الحمدللہ۔ تو جنتیوں کے دلوں کے اندر اللہ کریم یہ کلمہ ڈال دیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں خلوص دل کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 2 کلمات ایسے کلمات ہیں اگر زبان سے ادا کریں تو بہت سے ہلکے ہیں، اتنا ٹائم نہیں لگتا، 1 منٹ سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ میزان کے اندر یہ 2 کلمات رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں بندے کے گناہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کچھ اگر رکھ دیا جائے دوسرے پلڑے میں تو جو پلڑا بھاری ہوگا وہ ان کلمات کا ہوگا۔ یعنی یہ ترتیب دی، یہ توجہ دلائی، فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی کوئی عبادت ہے، چھوٹی سی چھوٹی بھی کوئی نیکی ہے تو اسے کام نہیں سمجھنا۔ اس مہینے میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو، نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، بڑا سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہنا تیرا کام ہے۔ اور آخری رمضان کو، آخری روزے کو تیرے سارے گناہ بخشنا مجھ رب کریم کا کام ہے۔ تو آئیں رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ ہم اس مبارک مہینے میں رب کی رحمتوں کو خوب اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے،
دوسرا عشرہ بخشش والا عشرہ ہے، آخری عشرہ جہنم سے، آگ سے نجات والا عشرہ ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ، اس کی آمد ہے، اللہ کریم ہمیں خوب اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آخر